السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس زمانے میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے۔ جب کسی قوم کا عمل غلط ہو تو اس کے واپس آنے کی امید ہوتی ہے، اور جب علم غلط ہو جائے تو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت جان توڑ محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم نے دنیا کو اس طرح ڈیل کیا ہے جیسے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ نے اسے مٹ جانے کے لیے بنایا، ٹوٹ جانے کے لیے بنایا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، لیکن ہماری ڈیلنگ دنیا کے ساتھ ایسے ہے جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، تم ایسے ایسے منصوبے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اور موت کسی اور کے لیے ہے، جنازے کا اٹھنا کسی اور کے لیے ہے، قبر میں چلے جانا کسی اور کے لیے ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا شاید کسی اور کے لیے ہے۔ میں اس کے لیے نہیں بنا، نہیں، مجھے بھی موت نے اٹھانا ہے، میرے بھی موت نے پنجے گاڑنے ہیں، میری میت بھی اٹھنی ہے، مجھے بھی قبر میں ڈالا جانا ہے، میں نے بھی مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے۔ یہ علم اوجھل ہو گیا اور دنیا کو ایسے سمجھا جیسے یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ پھر دوسری غلطی یہ کھائی کہ مال کو اپنی ساری محنت کا موضوع بنایا کہ پیسہ بنانا ہی ہمارا کام ہے، پیسہ آئے گا تو ہمارا کام چلے گا، پیسہ آئے گا تو عزت ملے گی، پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے، پیسہ آئے گا تو لوگ ہمیں سلام کریں گے، ہمارے بچوں کے رشتے ہم سے پوچھیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، لہٰذا مال بناؤ۔ مال بنانے میں جب یہ ذہن بنا کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، پھر جائز ناجائز کی تمیز اٹھ گئی، پھر سچ اور جھوٹ کی تمیز اٹھ گئی، پھر صرف پیسہ موضوع بنا، وہ شراب بیچنے سے زیادہ ہے تو شراب بیچو،
وہ سور بیچنے سے زیادہ ہے تو سور بیچو، وہ کپڑا بیچنے سے زیادہ ہے تو کپڑا بیچو، وہ لوہا بیچنے سے زیادہ ہے تو لوہا بیچو، وہ لکڑی بیچنے سے زیادہ ہے تو لکڑی بیچو، جیسے مرضی کرو مال بناؤ۔ یہ علم ہمارا شیطان نے غلط کر دیا کہ مال بناؤ، مال سے تمہیں عزت ملے گی، مال سے تمہارے کام بنیں گے، مال سے تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، تمہاری بڑی گاڑیاں ہوں گی، بڑے گھر ہوں گے، تو تمہارا معاشرے میں اچھا مقام ہوگا۔ یہ ٹوٹل ہمارا علم غلط ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ یہ علم دیتا ہے کہ کام بنانے والا اللہ ہے، کام بگاڑنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، کسی کو اٹھانے والا تو اللہ ہے اور گرانے والا ہے تو اللہ ہے، کسی کو شہرت دے دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو گمنام کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کی محبت ڈال دے تو وہ اللہ ہے، کسی کی نفرت ڈال دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو بلند کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو پست کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو طاقتور بنا دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو کمزور بنا دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو صحت دے دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو بیمار بنا دے تو وہ اللہ ہے، کسی پہ موت کو طاری کر دے تو وہ اللہ ہے، کسی کو زندگی دے دے چاہے وہ سسک سسک کے جی رہا ہو تو وہ اللہ ہے، مٹی میں ڈال دے تو وہ اللہ ہے، قبر میں ڈال دے تو وہ اللہ ہے، مٹی میں ملا کے مٹی بنا دے تو وہ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، جو حق کی حقیقی ذات ہے، زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، ہوائیں اس کے تابع ہیں، پانی اس کے تابع ہے، بارش اس کے تابع ہے، پہاڑ اس کے حکم سے گڑ گئے، زمین اس کے حکم سے بچھ گئی، بارش اس کے حکم سے برس گئی، پانی اس کے حکم سے بہہ گیا، سمندر اس کے حکم سے موج زن ہوا، اس کے حکم سے سیپ میں موتی بنا، اس کے حکم سے ہرن کے مشک میں، ہرن کے نافے میں مشک بنا، اس کے حکم سے گائے کے تھن میں دودھ پیدا ہوا، اس نے گھاس نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، تمہاری گائے چارہ چرتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ یہ دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ اس نے تو گھاس کھایا، پھر پانی پیا، اندر جا کر یہ کیا بنا؟ ایک طرف گوبر بنا، ایک طرف خون بنا، من بین فرث گوبر بنا، ودم خون بنا، لبنا خالصا، یہ خالص سفید رنگ کا دودھ کون نکال کے تمہیں دے رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے؟ نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہے، نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہے، آسمان کھلا ہوا ہے، آسمان پر بادل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، یہ اللہ ہے جو بادلوں کو کھینچتا ہے اور لاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر تہ بتہ بنا کر پہاڑوں کی طرح کھڑا کرتا ہے، پھر اس میں سے اللہ پانی کو اتارتا ہے، انا سببنا الماء صبا، اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے اس کے پانی کو تپاتا ہے، سمندر کے پانی کو تپاتا ہے، پانی گرم ہو کر بخارات بن کر اٹھتا ہے، سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں اور بلبلے بنتے ہیں، بلبلے پھٹتے ہیں، ان کے پھٹنے سے چھوٹے چھوٹے پانی کے ڈراپس وہ ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے، یہ ڈراپس چھوٹے چھوٹے، ان میں نمک ہوتا ہے، یہ اوپر جا کر سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر اللہ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی اللہ بخارات بنا کے ہوا میں ایک سیکنڈ میں، روزانہ پوری زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے بخارات کا ایک حالہ بنایا ہوا ہے، ایک پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایک جال بنا ہوا ہے جو پوری زمین کو بخارات نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اگر یہ بخارات نہ ہوتے تو سورج کی تپش ہمیں جلا کے تباہ کر دیتی، راکھ کر دیتی، برباد کر دیتی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ پھر وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوا میں اٹھتے ہیں، ہوا ان کو اوپر لے جاتی ہے، اوپر جا کر یہ نمک کے ڈراپس، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے یہ جمع ہو کر ایک ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں۔ یہ میں ظاہری نظام بتا رہا ہوں، کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ بارش وہ کیسے لاتا ہے۔
اوپر جا کر یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. جب یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اللہ کے امر کے ساتھ وہاں کے پانی کے بخارات وہ قطرات میں تبدیل ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ فضا کا رنگ ملتا ہے، وہ مل کر بادل بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بجلیوں کو چمکاتا ہے، بادلوں کو گڑگڑاتا ہے. پھر جب ہوا ان پانی کے قطروں کو اٹھانے سے تھک جاتی ہے، عاجز آ جاتی ہے، ایک حد تک ہوا ان کو روکتی ہے، لیکن جب وہ روکنے سے عاجز آ جاتی ہے تو پھر وہ نیچے گرتے ہیں. یہ کوئی 1200 میٹر کی بلندی سے بارش کا پانی گرتا ہے. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے گرنے کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. گولی کی رفتار 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو 558 کلومیٹر کی رفتار سے اگر یہ بارش برستی تو گنجے کو تو ایک ہی قطرہ کافی تھا، اور اندر تو برما پہ گیا ہے کہ نہیں. اور یہ تمہارے بڑے بڑے لینٹر اور یہ بڑے بڑے لوہے کے پلر اور یہ بڑی بڑی سڑکیں، یہ بڑی بڑی فیکٹریز، اس میں ایسے سوراخ ہوتے جیسے برما سوراخ کرتا ہے اور ہر شے کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. میں قربان جاؤں، اللہ پہ دیکھنے میں فضا میں کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن اللہ نے فضا میں ہزاروں سپیڈ بریکر لگائے ہیں، ہزاروں سپیڈ بریکر ہیں. تو بارش کا قطرہ ان سے ٹکراتا ہوا جیسے سپیڈ بریکر سے گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، بارش کے قطرے کی رفتار کم ہوتے ہوتے جب وہ میرے سر پر آ کر پڑتا ہے، زمین پر پڑتا ہے، چھت پہ پڑتا ہے، مسجد پہ پڑتا ہے، صحن میں پڑتا ہے، تو اس کی رفتار صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 550 کلومیٹر فی گھنٹہ کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اگر اس سے تیز ہو تو ہمارے سروں میں سوراخ ہو جائیں. انا اب قرآن سنو. انا سببنا الماء سبا. میرے بندو، میں نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں. انا سببنا الماء سبا. میں نے پانی کو برسایا بڑے عجیب انداز میں. ثم شققنا الارض شقا. پھر میں نے زمین کو پھاڑا عجیب انداز میں کہ پانی نیچے نہیں چلا جاتا، ایک خاص حد تک رہتا ہے، تاکہ وہ اگر یہ پانی سارا نیچے چلا جائے، زمین تو سپنج ہے، وہ پانی کو چوستی ہے. اگر یہ پانی کو چوستے بالکل نیچے لے جائے تو ایک سبز پتا آپ کو نظر نہ آئے. ایک حد تک پانی کو اللہ تعالیٰ جا کر روک دیتا ہے. ثم اسکناہ فی الارض. پھر اسے میں زمین میں ٹھہرا دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ درختوں کی جڑوں کو پھیلاتا ہے، وہ جڑوں کی طرف پانی کو اللہ تعالیٰ پانی کو کھینچتا ہے، اور پانی کے اندر غذا کو جڑوں کی طرف کھینچتا ہے. ہم پانی کو اوپر پہنچانے کے لیے موٹر پمپ لگاتے ہیں جو پاور سے پانی کو اوپر پہنچاتی ہے، چھت کے اوپر پانی کو پہنچاتی ہے، پھر ٹینکی سے پانی نیچے آتا ہے. اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، یہ درختوں میں بغیر پاور پمپ کے پانی اوپر کیسے چڑھ جاتا ہے کہ آخری پتے تک پانی پہنچا ہوا ہے، آخری ٹہنی تک پانی پہنچا ہوا ہے. یہ زمین میں سے آیا اور جڑوں تک آیا، اور جڑوں نے پانی میں سے صرف غذا کو سک کیا اور اپنے مفید چیزوں کو سک کیا، باقیوں کو پیچھے پھینک دیا. پانی کے قطرات کو سک کیا، باقیوں کو پیچھے پھینک دیا. پھر یہ پانی اوپر کون چڑھاتا ہے؟ درخت کے اندر سے پانی 100 فٹ کی بلندی کا درخت ہے، 200 فٹ کی بلندی کا درخت ہے، اور پانی یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. ثم شققنا الارض شقا. پھر میں نے عجب انداز میں زمین کو پھاڑا. پھر میں نے کیا کیا؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا حدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم. پھر میں نے چارہ نکالا، میں نے تمہارے لیے پھل نکالے، میں نے تمہارے لیے سبزیاں نکالی، میں نے تمہارے لیے زیتون کا دودھ نکالا، میں نے تمہارے لیے باغات بنائے، میں نے تمہارے لیے گندم بنائی، میں نے تمہارے لیے دانے بنائے، میں نے تمہارے لیے غلے بنائے. یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، تمہارے جانوروں کے لیے کیا. یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. یہ 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے. یہ 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے. 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بھاگ رہی ہے. اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. یہ گھوم بھی رہی. آپ ایک لٹو پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے ایسے کر رہا ہے اور ایسے ایسے بھاگ رہا ہے. کبھی محسوس ہوا کہ آپ بھی ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ یہ ٹائر کے اوپر بارش میں جب ٹائر چلتے ہیں تو پانی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا کیسے جاتا ہے؟
ہم ایسے ٹائر پر بیٹھے ہیں کہ ہم اس میں اڑتے ہوئے کوئی ادھر جاتا ہو، ادھر جاتا ہو، ادھر جاتا ہو، ادھر جاتا، نہ یہاں زندگی ہوتی، نہ یہاں زندگی کے آثار ہوتے کہ آپ ایک ایسی گاڑی پر، ایک ایسی دھرتی پر بیٹھے ہیں جس کی رفتار 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گیند گھومتا ہوا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، یہ ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے۔ سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے زمین، 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ بھاگ رہی ہے، یہ بھاگ۔ کبھی آپ کو پتا چلا کہ آپ الٹے ہو گئے، آپ کی گاڑی الٹی ہو گئی، آپ خود الٹے ہو گئے، اور ونڈ سکرین کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، اور یہاں 60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین بھاگ رہی۔ کبھی آپ کو ہوا لگی، کبھی آپ کو پتا چلا کہ میرے سینے نے وہ ہوا نے چیر دیا، میری آنکھیں پھٹ گئیں، میری کمر ٹوٹ گئی، ہوا کی شدت نے مجھے زمین پہ گرایا، اور پھر اس پر یہ زمین کانپتی ہے، ایسے کانپتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو پھینکا جائے تو ایسے ایسے کانپتی ہے، تو یہ زمین ایسے ایسے کانپتے 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 یہ رائٹ سائڈ پر 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتے کانپتے یوں واپس آتی ہے اور الٹی طرف 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ 18 اپریل اور 22 ستمبر کو زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ اس دن پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ 18 اپریل اور 22 ستمبر کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، کہ زمین رائٹ سائڈ سے واپس آتی ہے بالکل سیدھی ہو جاتی، پھر لیفٹ سے واپس آتی ہے بالکل سیدھی ہو جاتی۔ یہ جو ایسے کانپتی اور تھر تھراتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر موسم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گرمی آئی ہوئی ہے اس کے کانپنے کی وجہ سے۔ اگر اللہ اس کو سیدھا کر دے، سیدھا، تو ایک طرف اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ جل کے ختم ہو جائیں گے، دوسری طرف اتنی سردی ہوگی کہ لوگ ٹھٹر کے مر کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اب قرآن سنو، اب قرآن سنو۔ امن جعل الارض، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ وانزل لكم من السماء ماء، کس نے آسمان سے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کس نے باغات کو لگایا؟ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تم میں طاقت ہے کہ ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو؟ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ بتاؤ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ نہیں نہیں نہیں، میرے رب کوئی نہیں۔ پھر اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم ڈیوزبری والے تو مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم تو پاؤنڈ بنانے کے چکر میں ہو، ڈالر بنانے کے چکر میں ہو، تم میرے پیچھے تو نہیں ہو، تم تو دنیا کے پیچھے ہو۔ اب اگلی آیت سنو، امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا؟ یہ تو 60,000 کلومیٹر سے بھاگ رہی ہے فی گھنٹہ، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو اس کو رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ امن جعل الارض قرارا، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین کو تھما دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس میں رہنے کی زندگی کے آثار پیدا کرنے والا؟ ہے وجعل خلالها انہارا، ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے اس میں دریاؤں کو بہایا ہو؟ وجعل لها رواسی، ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہو؟ وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور اور کڑے اور میٹھے پانی کو الگ کرنے والا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ زمین میں کڑوا پانی بھی چلتا ہے، میٹھا پانی بھی چلتا ہے، اور سمندر کا پانی کڑوا ہے، دریاؤں کا پانی میٹھا ہے، تو میرا اللہ زمین کے اندر کڑوے پانی کو الگ رکھتا ہے، میٹھے پانی کو الگ رکھتا ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں ان کی رگیں، لیکن اللہ کڑوے اور میٹھے کو ملنے نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے، وجعل بین البحرین حاجزا، اگر اللہ پردہ ہٹا دے تو میرے رب کی عزت کی قسم پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی کوئی نہ پا سکے۔ یہ پردہ کہاں سے دیکھا؟ کبھی زمین کو کھودو، زمین کی رگوں میں کوئی شیٹ نظر آئی ہو، کوئی دیوار نظر آئی ہو، کوئی پلاسٹک نظر آیا ہو، کوئی پولیتھین نظر آیا ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، کون ہے اللہ کے سوا؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ کون ہے اللہ کے سوا؟ زمین کو بچھانے والا، اور تو ڈیوزبری کی دھرتی کو بنانے والا، اور اس پر رہنے کے لیے تمہیں گنجائش دینے والا، کہ اتنے تیز رفتار گیند پر
تم زندہ بھی ہو، قائم بھی ہو، تمہارے گھر بھی قائم، تمہاری گاڑیاں چلیں، تمہاری سڑکیں بنیں، تمہاری فیکٹریاں بنیں۔ کون ہے اللہ کے سوا زمین کو رہنے کے قابل بنانے والا، اور پہاڑوں کو گاڑنے والا، اور دریاؤں کو بہانے والا، اور میٹھے اور کڑوے کو جدا کرنے والا؟ الہ مع اللہ۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو، جواب دو، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جب کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں سے اکثر تو اب بھی مجھے نہیں جانتے، میری نہیں مانتے، مجھے مان کر بھی میری نہیں مانتے، اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، اپنے ارادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور میں تیرا رب ہوں، رب تیرا مالک، تجھے نطفے سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا۔ اور ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا؟ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ہے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا؟ زبردست خالق، زبردست مالک، زبردست بادشاہ، زبردست الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الحسیب المقیت الکبیر الجلیل الرقیب المجیب الباعث الودود الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا مالک ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصود ہے۔ اپنے علم کو ٹھیک کرو میرے بھائیوں، اپنے علم کو ٹھیک کرو۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا راضی ہونا میری زندگی کا منتہا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ میری کامیابی کی انتہا یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس عزت آ جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، مجھے لوگ سلام کرنے والے بنے۔ یہ انتہا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ تو راضی ہو جائے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو جگ جہان ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ تو اگر میرا ہے تو کوئی بھی میرا نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ تو اگر میرا ساتھی ہے، کوئی میرا ساتھی نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ تو مجھے مل گیا، مجھے کچھ نہ ملا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو مجھ سے راضی ہو گیا، سارا جہان ناراض ہو گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
تو نے مجھے اپنا بنا لیا اور سارے جہان میں مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں مجھے عزت ملی، لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں میں مشہور ہوا، لوگوں میں گمنام ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں میں کامیاب ہوا، لوگوں کی نظروں میں ناکام ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں عزت ملی، لوگوں کے دربار میں ذلت ملی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. تیرے دربار میں بلندی ملی، لوگوں نے مجھے پست کر دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا اللہ تو راضی ہو. ارے میرے بھائیو، ارے میرے بھائیو، میری غور سے سنو. اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو. اللہ کے راضی ہو جانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ کے ناراض ہونے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. کہ نام اللہ کی یا عبادی یا ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لهم الغطاء. میرے بندے تمہیں دو آنکھیں دی، آنکھوں پر پردہ لگایا. فانظر بعینیک ما احللته لک. ان آنکھوں سے دیکھ جو حلال ہے، وہ دیکھ جو حلال ہے. ننگے ناچ نہ دیکھ، ننگی عورتیں نہ دیکھ، ننگی فلمیں نہ دیکھ، وہ دیکھ جو حلال ہے. فَإِذَا عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَطْبِقْ عَلَيْهِمُ الْغِطَاءَ. جب تیرے سامنے کوئی حرام شکل آئے، کوئی ناجائز صورت آئے، کوئی جس کو میں نے دیکھنا منع کر دیا، تو یہ آنکھوں کا پردہ گرا لے، یہ آنکھوں کا پردہ گرا لے، یہ آنکھوں کا پردہ گرا لے. وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا. تجھے زبان دی، زبان کے اوپر دروازہ لگایا. فَانْتَقْ بِلِسَانِكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ. اس زبان سے بول جو تیرے لیے حلال ہے. جھوٹ نہ بول، غیبت نہ بول، گالی نہ دے، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بول، کسی کی بے اکرامی کا بول نہ بول، کسی کو بے عزت کرنے کا بول نہ بول. میٹھا بول بول، غیبت سے بچ، جھوٹ سے بچ، گالی سے بچ، دل آزاری سے بچ، بے اکرامی سے بچ. اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا. اگر فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ. اگر تیری زبان پہ وہ آنے لگے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، تو کیا کر؟ اغلق علیک الباب. دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا. میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا. چپ رہنے پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، چپ رہنے پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا. میں جب بھی شرمندہ ہوا اپنی زبان کے بول پر شرمندہ ہوا. تو زبان کو تول کے بولو. دیکھو دیکھو کس سے بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو. یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک بول بھی بولتے ہو تو لکھنے والا اسے لکھتا ہے. ایک نظر اٹھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے. کان کہیں لگاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے. ہاتھ کہیں بڑھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے. پاؤں کہیں اٹھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے. ارے وہ اللہ ہے، اللہ لا تاخذہ سنہ جو اونگتا نہیں، ولا نوم جو سوتا نہیں، ما مسنا من لغوب جو تھکتا نہیں، ولا یعود حفظہما جسے گھبراہٹ نہیں، جسے تھکن نہیں. لم یتخذ صاحبہ جس کی بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا جس کا بچہ کوئی نہیں. جو صورت سے پاک ہے، جو شکل سے پاک ہے، جو رنگ سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے. خزانوں کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ہواؤں کا مالک، سمندروں کا مالک، دریاؤں کا مالک، پانیوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، جبریل کا خالق، میکائیل کا خالق، اسرائیل کا خالق، اسرافیل کا خالق، محمد مصطفیٰ کا بنانے والا. کیا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے حبیب اللہ بنا دیا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا؟ اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو. مانتے ہوئے جان جائے، عزت جائے، آبرو جائے. مانتے ہوئے حکومت ملے، بادشاہی ملے. یہ اضافی چیزیں ہیں. مجھے یہ دیکھنا یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو کیا چاہتا ہے. فرعون کی باندھی تھی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی. عورت کمزور ہوتی ہے، نوکرانی ہو اور کمزور ہوتی ہے. وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تعس من کفر باللہ. اللہ کا منکر ہلاک ہو جائے. ایمان چھپتا نہیں ہے،
ایمان جیسے پیسہ نہیں چھپتا، ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، ایمان نہیں چھپتا۔ آپ نے خوشبو لگائی ہو چھپے گی، آپ نے خوشبو لگائی ہو چھپے گی۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ محمد رسول اللہ کو کیسے چھپاؤ گے؟ یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ محمد رسول اللہ کی نشانی ہے، یہ مولوی کی نشانی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی نشانی ہے۔ اسے کیسے چھپاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ بن دیکھے نظر آتا ہے، بغیر دکھائے نظر آتا ہے۔ جیسے جڑ نظر نہیں آتی، درخت نظر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر جائے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر آئے گا، جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلے گا، جتنا لا الہ الا اللہ کو اندر لے جاؤ گے اتنا محمد رسول اللہ کو چمکتا ہوا باہر پاؤ گے۔ اس نے کہا تائس من کفر باللہ، اللہ کا منکر ہلاک ہو۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اولک رب غیر ابی، کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ تو باندی نے کڑک کر کہا ہاں ربی رب موسیٰ و ہارون، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے باپ کو شکایت لگائی کہ اس نے تو موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون حیران پریشان ہو گیا، اس نے فوراً دربار لگایا اور اس باندی کو بلایا اور اس نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، ربنا رب السماوات والارض، ایک اکیلا رب، اللہ لا الہ الا ہو۔ کیسا اللہ؟ لا الہ کوئی الہ نہیں الا ہو سوائے ایک اللہ کے، لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو ایک اللہ کے، لا الہ کوئی رحمان نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی مالک نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی رزق دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی موت دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی نیند لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی بارش برسانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی دریاؤں کو چلانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سمندروں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی محبت دینے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی نفرت لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی امن لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی جنگ لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی مہنگائی لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سستا چیزوں کو کرنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی رات کے اندھیروں کو لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی دن کا اجالا لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی چاند کو لانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی برطانیہ کو ٹھنڈا بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی پاکستان ہندوستان کو گرم کرنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی صحراؤں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی پہاڑوں کو گاڑنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی جنگلوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی چوپائے بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی انسان بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی فرشتوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی پتنگے پروانوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی عقاب کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی گرمی کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سردی کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ، اس کے سوا شریک نہیں، معبود نہیں، رزاق نہیں، فتاح نہیں، علیم نہیں، قابض نہیں، باسط نہیں، خافض نہیں، ذالک سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزتوں
والا، وہ حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول، وہ پہلا، والآخر، وہ آخری، والظاہر، وہ بلند، والباطن، وہ مخفی، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ لا الہ الا ہو، کیسا اللہ، کوئی اس کے سوا ہے نہیں، کیسا اللہ، الحی زندہ، کیسا اللہ، القیوم قائم، کیسا اللہ، لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں، کیسا اللہ، ولا نوم سوتا نہیں، کیسا اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیسا اللہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی اس کے آگے دم مارنے والا سوائے اس کی اجازت کے، کیسا اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو تجھے علم ملا تیرے اللہ نے دیا، تیرے اللہ نے دیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، کیسا اللہ ہے جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، وہ خود کتنا بڑا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے وہ اللہ جسے ہم بھلا بیٹھے۔ ہاں بھائیو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کے واسطے اللہ کو اپنا بناؤ۔ فرعون کی باندھی نے کہا میں اللہ پہ ایمان لے آئی ہوں، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک چھوٹی دودھ پی تھی، ایک بڑی، اس نے ایک دم کڑا میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ جلوائی، وہ تیل ایسے ابلنے لگا، کھولنے لگا، اس نے دونوں بیٹیاں بلوا لی، کہنے لگا یا تو مجھے رب مان تو تیری بیٹیاں تجھے مبارک، تیری جان تجھے مبارک، تیرا گھر میں سونے چاندی سے بھر دوں گا، اور اگر تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا تاکہ تجھے تکلیف ہو، پھر اس کے بعد تجھے جلاؤں گا تاکہ تو جل کے راکھ ہو جائے اور تجھے پتہ چلے کہ میرے سوا رب کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، ادھر کلمہ دل میں اتر گیا تھا، اس کے دل میں پاؤنڈ نہیں تھے، ڈالر نہیں تھے، اس کے دل میں دنیا نکل گئی تھی۔ اس نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتا، میری 100 بھی ہوتی تو میں اللہ پہ قربان کر دیتا۔ فرعون کو غصہ آیا، ان کا بڑی کو اٹھا کر ڈال دو تیل میں، تو انہیں اس کو کھینچا، اس نے کہا اماں ذرا تصور کرو میرے بھائی ہو، جس ماں کے سامنے اس کے لال کو کھینچا جا رہا ہو اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہو، وہ بول دیتی کفر کا کلمہ، جان بچا دیتی اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو گنجائش تھی، وہاں کہہ دیتی تو میرا رب ہے اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو اللہ معاف کر دیتا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ قرآن میں اللہ نے اجازت دی، پر جب میرے بھائیوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قربان ہو جانا اچھا لگتا ہے جان بچانے سے، مٹ جانا اچھا لگتا ہے باقی رہنے سے۔ اس نے کہا مٹا دے، اس نے کہا اماں، میں نے کہا بیٹی صبر کر، اللہ پر قربان ہونا ہے۔ ان کو کھینچا اور اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور ایسے جیسے مچھلی کو تیل میں ڈالتے ہیں فرائی کرنے کے لیے، ایسے اس کو ڈال دیا، اس کی چیخ بھی نہ نکلی، آہ بھی نہ نکلی، اور وہ جل کے کباب ہو گئی۔ ماں کا کلیجہ غم سے پھٹ گیا، لیکن آنکھ میں ایک قطرہ آنسو نہیں آیا۔ وہ صبر کا پہاڑ ہے۔ اللہ تو راضی ہے نا، تو راضی ہے نا، بس میری بیٹی قربان ہو گئی، تو راضی ہے نا۔ آئے ہائے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، چوئی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سن 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 اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ بے یقینی بھی کوئی زندگی ہے، ایمان سے خالی ہونا بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو، ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی سے تو خبر بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو جو ڈالا تو اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اس نے تو اماں بھی نہ پکارا، اس نے تو ماں بھی نہ پکارا، اسے تو اس وقت پتا چلا جب تیل کے شعلوں نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا اور وہ جل کے کباب ہو گئی۔ ماں کا کلیجہ چر گیا، پھٹ گیا، لیکن آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا۔ اس نے پھر اپنی اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بچی کی روح نکل رہی ہے اور کہہ رہی اماں صبر کرو، جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے اس کو پکڑا،
جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا فرعون میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا کیا؟ کہ بس اتنا کرنا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، ہمیں ایسے پھینک نہ دینا، ہمیں اکٹھے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تیری بات پوری کی جائے گی۔ کود گئی اللہ کے نام پر، کود گئی ڈالر پاؤنڈ والوں کے غلام، ڈالر پاؤنڈ کے غلاموں کو پیغام دے گئی، پیسے کے غلاموں کو پیغام دے گئی، روٹی کے غلام کو پیغام دے گئی، کپڑے کے غلام کو پیغام دے گئی، دنیا کے غلام کو پیغام دے گئی، یہاں کے لذتوں کے غلاموں کو پیغام دے گئی کہ یوں اللہ پہ مرا جاتا ہے اور یوں زندگی گزاری جاتی ہے، اور یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے، پیسے پہ مرنا، پیسے پہ جینا، مال پہ مرنا، مال پہ جینا، بڑھاپا بھی پیسہ، جوانی بھی پیسہ، بچپن بھی پیسہ، موت بھی پیسہ۔ ہائے ہائے، یہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کی قسم، میرے رب ذوالجلال کی قسم، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی اسلوب نہیں، یہ کوئی طرز نہیں، یہ کوئی ساد و سامان نہیں ہے۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا بھونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب میت اٹھے گی، جب موت آئے گی، پھر دیکھنا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کود گئی اور پیغام دے گئی ڈیوزبری والوں کو اور سارے دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی انتہا بنا لو۔ اللہ راضی ہے تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا کمایا، کیا کمایا؟ موت سے ضرب کھا کر ہر شے زیرو ہو گئی۔ لاکھ کو زیرو سے ضرب دو زیرو، کروڑ کو زیرو سے ضرب دو زیرو، ارب خرب کو زیرو سے ضرب دو زیرو۔ ایسے میرے بھائیو جو کچھ کماؤ گے، جو کچھ بناؤ گے، جو کچھ پہنو گے، جو کچھ بچاؤ گے، جو کچھ یہاں بناؤ گے، یہ جب موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ بادشاہ ضرب موت زیرو، فقیر ضرب موت زیرو، وزیر ضرب موت زیرو، صنعتکار ضرب موت زیرو، سٹور والا ضرب موت زیرو، اور ویئر ہاؤس ضرب موت زیرو، اور تجارت ضرب موت زیرو، اور زراعت ضرب موت زیرو، شہرت ضرب موت زیرو، بلندی ضرب موت زیرو زیرو زیرو۔ مٹی ہے، مٹی ہے، مٹی ہے۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ ہندوستان پہ راج کرنے والی مٹی میں مٹی ہو کر دریائے راوی کے کنارے پڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں کی بلندیاں پستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہاں کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، شہرت گمنامی میں بدل جاتی ہے، کسی کو یاد نہیں رہتا کہ کون تھا اور کیا تھا اور کہاں تھا۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، وہ کود گئی، اس کی ہڈیوں کو فرعون نے حکم دیا کہ اکٹھے دبا دو، دبا دیا گیا۔ 2000 سال کے بعد میرے نبی کا زمانہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی معراج پر اٹھتے ہیں، جب بیت المقدس سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ فلسطین سے مصر قریب ہو جاتا ہے، بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، باندی وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جل گئی تھی، اس کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ کے نام پہ مرنے والے یوں زندہ ہو جاتے ہیں کہ آج 3500 سال کے بعد میں اس باندی کا قصہ ڈیوزبری کے مرکز میں ہزاروں انسانوں کو سنا رہا ہوں۔ وہ باندی آج بھی زندہ ہے اور ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ میرے بھائیو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ راضی، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ راضی، اور ساری زندگی کے گناہ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ ڈیوزبری والا تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور تہ بتہ لگاتا جا آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اتنے گناہ کر۔ وہ اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا منکر ہو جائے، سارے جن منکر ہو جائیں،
فرشتے بھی منکر ہو کر زمین پر آ جائیں اور فرشتے بھی گناہ کریں، انسان بھی گناہ کریں، جنات بھی گناہ کریں اور قیامت تک گناہ کرتے جائیں، تو میرے رب کی عزت کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ پر میرا رب، میرا آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا اللہ، میرا اللہ، اللہ اللہ، وہ اللہ یوں کہتا ہے میرے بندے، میرے بندے، میری بندی، میری بندی، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے ان کو تہ بتہ رکھتا جا اور اس کو بڑھاتا جا، چاند تاروں کو گناہوں سے بھر دے، خلا فضا کو گناہوں سے بھر دے اور اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، سارے معاف کروں گا۔ سمندر میں جوش آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، یہ شراب خانے، یہ زنا کے اڈے، یہ ننگا پن، یہ گانا بجانا، مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، یہ سود، یہ جھوٹ، یہ قتل، یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ شرک، یہ کفر، یہ آوارگی، یہ بے پردگی، یہ عورتوں کا بے پرد ہونا، یا اللہ تو مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں، یہ پتھروں کی پوجا، مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں۔ اور ادھر سے زمین اجازت مانگتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، انہیں اندر لے کے نکل جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذنہ فی ان تبتلعہ، زمین اجازت مانگتی، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور ان کے سر اڑا دیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس رب کی نافرمانی ہو رہی، غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا، زمین کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے اوپر کتنا زنا ہو رہا ہے، کتنی شراب پی جا رہی ہے، کتنی پتھروں کی پوجا ہے، کتنا نمازوں کا چھوڑنا ہے، کتنا روزے کا چھوڑنا ہے، کتنی ماں باپ کی نافرمانی ہے، کتنی منافقت اور دشمنیاں ہیں، کتنی گالی گلوچ ہے، کتنا یہاں سود ہے، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ میں اس لیے تو نہیں بنی تھی، الم نجعل الارض قرارا، میں نے اسے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، میری زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھایا، اس لیے نہیں بچھایا تھا کہ یہاں تم بڑے بڑے گناہ کرو، اس لیے بچھایا تھا اسے سجدوں سے آباد کرو، اسے ذکر سے آباد کرو، اسے آنسوں سے تر کرو۔ تیرے آنسوں کا ایک قطرہ زمین کو اتنی ٹھنڈک پہنچاتا ہے کہ پورا سال زمین پہ بارش برستی رہے تو زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی میرے رب کی قسم تمہارے آنکھ سے ٹپکے ہوئے ایک آنسو سے تر ہوتی ہے۔ ایک سجدے کا آنسو زمین پہ گرا دو، ایک سجدے کا آنسو زمین پہ گرا دو، ایک سجدے کا آنسو زمین پہ گرا دو تو یہ دھرتی تحت الثری تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا جگر سیراب ہو جاتا ہے، یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ بارشوں سے اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی تمہارے آنسوں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر کر ان کی گردنیں اڑا دیں۔ ہائے میرا رب، میرا رب، آپ کا رب، میرا اللہ، آپ کا اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے تھا سمندروں چڑھ جاؤ، اے زمین پھٹ جاؤ، اے فرشتوں اتر جاؤ، گردنیں اڑا دو، نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، میرا کھا کر میرے سامنے اکڑتے ہیں۔ میں 5 دفعہ بلاتا ہوں حی علی الصلاۃ، ایک دفعہ بھی اٹھ کے مسجد میں نہیں آتے، لیکن میں قربان جاؤں، ہائے میرا اللہ تو کتنا پیارا اور ہم کتنے نافرمان، تو کتنا مہربان اور ہم کتنے نافرمان، تو کتنا کریم ہم کتنے نافرمان، تو کتنا سخی ہم کتنے نافرمان، یا اللہ تو کتنا درگزر کرنے والا اور ہم کتنے گناہوں پہ دلیر، تو کتنا ستاری کرنے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، اور ہم کتنے ناہنجار اور کتنے ہم نافرمان، یا اللہ تو کس قدر محبتیں دینے والا اور ہم کتنے نافرمان، تو کس قدر ہمیں رزق دینے والا اور ہم کتنے نافرمان، کس قدر تو ہمیں نعمتیں دینے والا اور ہم کس قدر نافرمان، یا اللہ تو کریم ہے۔ ہائے وہ کریم اللہ کہتا ہے، وہ کریم اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، اے زمین ہٹ جاؤ، اے پانیوں ہٹ جاؤ، اے زمین تھم جاؤ، اے فرشتوں رک جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، دھسا دو، مٹا دو، بہا دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر تمہارا بندہ ہے مٹا دو،
بہا دو، اڑا دو. اور اگر میرا بندہ ہے، ہائے ہائے اسی کے تو ہیں، اور کس کے ہیں؟ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میں جانوں، میرا بندہ جانوں. تم چپ کر کے بیٹھے رہو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں مجھے اڈیکا ہے، میں نے اڈیکا ایدیاں توبہ دیاں، مجھے انتظار ہے کہ یہ توبہ کرے گا. بچہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جائے تو ماں باپ کو ساری زندگی انتظار. رب کی عزت کی قسم، بچھڑے بیٹے کے لیے جتنی ماں باپ کی تڑپ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کی بندے کے لیے تڑپ ہے. ہائے ہائے اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. وہ کہتا ہے خاموش رہو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ، رات کو آئے گا تو توبہ قبول ہے. ان اتانی نہارا قبلتہ، دن میں آئے گا توبہ قبول ہے. ان اتانی لیلا قبلتہ، دوسرا ترجمہ جوانی میں آئے گا توبہ قبول ہے. ان اتانی نہارا قبلتہ، بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول ہے. 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا. من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. مجھے بتاؤ، اپنے رب کی قسم دیتا ہوں تمہیں، مجھے بتاؤ جو تم سے ناراض ہو تم اس سے راضی کرنے جاؤ تو تمہارا استقبال کرے گا؟ مجھے بتاؤ تمہاری سگی ماں تم سے ناراض ہو، تم اس سے راضی کرنے جاؤ وہ تمہارا استقبال کرے گی؟ وہ منہ یوں کر کے بیٹھ جائے گی، منہ ادھر پھیر کے بیٹھ جائے گی. یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا اللہ ہے جو بے نیاز بھی ہے، جو سمد بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جسے ہر چیز سے بے پرواہ ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، بیوی بچے غلاموں سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ذات ہے. اور وہ اتنا بے نیاز ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی اس کو ناراض کیا، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی اسے ناراض کیا، اور جب اسے راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا مسجد کی طرف تو اللہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے. آجا آجا، میں تو تیرے انتظار میں مدتوں سے بیٹھا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو تیری آنکھ کھلے گی، کبھی تو تجھے یاد آئے گا کہ ایک میرا رب بھی ہے جس نے مجھے بنایا، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو میرا رازق. کبھی تو تجھے یاد آئے گا. آجا میں تیرے انتظار میں ہوں. میں نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے، دھو دیے. دھوبی کپڑا ایسے نہیں دھوتا جیسے میں نے تیرے گناہوں کو دھو دیا، مٹا دیا، اڑا دیا. تو مانگ مانگ، میں تیرا، تو میرا. فرشتے تیری خدمت میں لگا دوں گا. جنت تیرے لیے تیار کی ہے، جنت تیرے لیے بنائی ہے، اپنی رضا تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے لیے ہے، میرا دیدار تیرے لیے ہے. ان آنکھوں کو جھکا کے رکھ، ایک دن آئے گا میں اپنے آنکھ میں اپنا پردہ ہٹاؤں گا اور اپنا دیدار تجھے کراؤں گا، اپنا دیدار تجھے کراؤں گا. اس شہر کو نافرمانی سے بچا. ایک دن آئے گا تو میرا دیدار کرے گا، میں تیرے سامنے ہوں گا، تو مجھے دیکھے گا، میں تیرا نام لے کر تجھے پکاروں گا. میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ تو خوش تو ہے؟ تو راضی تو ہے؟ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے. اس اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منتہا بناؤ، انتہا بناؤ. یہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا. تو میرا اللہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن اس نے توبہ کی قبول کروں گا، دن میں کرے، رات میں کرے، جوانی میں کرے، بڑھاپے میں کرے، تھوڑے گناہ کے ساتھ، زیادہ گناہ کے ساتھ، جس دن یہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کروں گا. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اوپر بھی سارا حال بھرا ہوا ہے، اور سارے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں. تم 3 چلے بھی دینا، لیکن آج سارے توبہ کر کے اٹھو. آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارے توبہ کی؟ سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ پکی نیت کرتے ہو؟
تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ اگر دل سے کہا ہے اور اندر سے کہا ہے اور پورے ہمت اور ارادے سے کہا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے سارے گناہ مٹ گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے۔ آپ کے گناہ دھل گئے، مٹ گئے، صاف ہو گئے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، اور آپ سارا مجمع نوجوانوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گناہ آپ، ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے تھوڑا ہی ہے کہ جو کسی ماں باپ سے، اللہ سے ہے، اللہ سے، کہ وہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹ جائے، آج توبہ کر لی کل ٹوٹ گئی، تو میرا اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا۔ اس بات سے کبھی نہ ڈرنا کہ میں نے اتنی بار توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے تو توبہ کرے گا تیرے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو انسان ہے، تو سے پھر گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر آنسو بہا کے معافی مانگ، عقل تو لا، ہائے ہائے ہائے، عقل تو لا۔ کیا بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں، یہ راڈ ہے، راڈ، یہ 2-3 جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں، پھر ویلڈنگ کا نشان باقی رہ جاتا ہے، اس پر ویلڈنگ کا نشان باقی رہتا ہے، کتنا ہی اس کو پینٹ کرو، صاف کرو، تھوڑا غور سے دیکھو تو ویلڈنگ کا نشان وہاں باقی رہتا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے عقل تو لا، عقل تو لا، ہائے، تو توبہ کر کے آ، تو توبہ توڑ کے آ، 1 دفعہ توڑ دی، 10 دفعہ توڑ دی، 100 دفعہ توڑ دی، 1000 دفعہ توڑ دی، جتنی دفعہ تو نے میرے ایمان کے برتن کو توڑا اور پھر میرے پاس لے کر آئے کہ یا اللہ میری توبہ، میرا برتن دوبارہ جوڑ دے، تو میرا رب کہتا میں ایسے جوڑ کے واپس کروں گا کہ ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، چاہے فرشتے دیکھتے رہیں، دوربینیں لگا کر بھی دیکھیں تو ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا کہ جوڑنے والا میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں۔ تو بھائیو، توبہ تو سب نے کر لی نا پکی پکی، اب اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، اللہ تک ملنے کا ذریعہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، اللہ نے اپنے حبیب سے محبت بھی کی اور عشق بھی کیا، محبت بھی کی اور عشق بھی کیا۔ عشق اور ہے، محبت اور ہے، عاشق ہوئے، پنجابی والوں کو تو سمجھ میں آئے گا، باقیوں کو نہیں سمجھ آئے گا، عاشق ہوئے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف قد اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے۔ عاشق کون ہے؟ جو معشوق کے قتل کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ کھنے۔ عاشق اور ہوتا ہے، حبیب اور محبت اور ہوتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ میرے رب نے اپنے حبیب سے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، اعلان کیا، اعلان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم، ڈیوزبری والوں کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم، ہائے ہائے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والعصر، یہ قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔
اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم اٹھانے والا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی. تو قسم کا انداز ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. مجھے تیرے رب کی قسم ہے نا، انداز سمجھ میں آ رہا؟ مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. عربی زبان میں جب عشق کی انتہا ہو جائے اور آخر حد تک عشق پہنچ جائے تو عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے. عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے، ایک کو الگ کرتا ہے، ایک کو حبیب معشوق کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر الگ ہو کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے رب نے اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر کے اپنے حبیب سے جوڑا، پھر خود باہر کھڑے ہو کر اپنی قسم خود کیوں کھائی؟ فلا وربک، ہائے مجھے تیرے رب کی قسم. یہ ڈیوزبری والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تو میرا کیسا محبوب ہے. یہ تو ڈالر پاؤنڈ کے محبوب ہیں، ان کا محبوب ڈالر پاؤنڈ ہے. فلا وربک، فلا وربک، ہائے ہائے مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ کی قسم، اس میں جو محبت ہے، جو عشق کی انتہا ہے. میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میں کیسے اس کا ترجمہ تو میں نے کر دیا، اس میں جو کچھ چھپا ہوا میں کیسے بتاؤں؟ فلا وربک، جو اس میں محبت ہے، جیسے ماں کہتی ہائے میرا لال، ہائے میرا لال. تو یہ ہم سن کر لفظ تو سمجھے ہیں، لیکن اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ لفظ تو ہمیں سمجھ میں آیا، ہائے میرا لال، ہائے میرا جگر، ہائے میرا بیٹا. یہ لفظ ہم نے سنا، اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. اس کے اندر جو محبت ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ڈیوزبری والوں کو بتا دے، جب تک تیرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، جب تک تیری ادا ان کی ادا نہ بنے، تیرا طریقہ ان کا طریقہ نہ بنے، تیرا سلیقہ ان کا سلیقہ نہ بنے، تیری سنت ان کی سنت نہ بنے، تیری زندگی ان کی زندگی نہ بنے، اس وقت تک میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے معراج پہ اللہ سے عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. ہائے ہائے اے میرے حبیب، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں. تو میرے نام کا حصہ بن گیا، تو میرے نام کا ساتھی بن گیا، تو میرے نام کا قرب پا گیا. لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو. اذان دینے والے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تکبیر ہو، اذان ہو، قرآن ہو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، لا تخون اللہ والرسول، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. قرآن ہو، اذان ہو، تکبیر ہو، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو تمہیں غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام محمد بننا پڑے گا، غلام نبی بننا پڑے گا، میرے نبی کی سنت پہ آنا ہوگا، میرے نبی کے طریقوں پر آنا پڑے گا. ایک ایک سنت، ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے. آپ حبیب اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ حبیب بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں. اللہ سے گفتگو کی ہے جا کر اللہ پاک سے، اللہ نے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرایا، سارے آسمان سکڑ دیے اور آسمانوں سے اوپر اٹھایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھایا، عرش کے پردے ہٹائے، عرش کے اوپر اٹھایا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹا کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے.
یہ پرواز ہے میرے نبی کی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، تمہیں اللہ سے ملائے گا، تمہیں جنت تک پہنچائے گا، تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے عشق کیا، محمد نام رکھا، احمد نام رکھا، ماہی نام رکھا، حاشر نام رکھا، فاتح نام رکھا، خاتم نام رکھا، ابو القاسم نام رکھا، طہ نام رکھا، یاسین نام رکھا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا، شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی اللہ فرمایا، سراج منیر فرمایا، اور رشید فرمایا، ناصر فرمایا، منصور نام رکھا، ہادی نام رکھا، مہدی نام رکھا، ناج منجی نام رکھا، ناجی نام رکھا، عامر نام رکھا، ناہی نام رکھا، رسول اللہ فرمایا، حبیب اللہ فرمایا، نبی اللہ فرمایا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا۔ کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کے نسب کو پیڑھی کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیثل بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا محبوب ہے، محبوب ہر شے کو محفوظ کیا، ہر ادا محفوظ۔ یہ تو میں نے نسب سنایا ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں۔ آپ کی 9 بکریاں تھیں، عجوہ، ستیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں ہیں، ان کے نام میرے اللہ نے لکھوا دیے، ڈیوزبری والوں کو 1500 سال کے بعد سنا دیے ہیں۔ محبت جو اس کی ہر شے کو محفوظ کر لیا۔ اس کے دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور، 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ، 4 اونٹنیاں تھیں، بیضاء، شہباء، عضواء، قصواء، یہ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں۔ ایک اونٹ تھا، اس کا نام تھا عسکر، چند گھوڑے تھے، ثعلب، سجل، مرتجل، ورد، لزاز، طراز، لحیف، سقب، سبحہ، یہ گھوڑوں کے نام ہیں۔ گھوڑوں تک کے نام میرے رب نے لکھوا دیے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی کے طریقے زندہ ہیں، تم کرنے والے بنو۔ تمہارے دل میں عشق ہو تو خود بخود اس کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ گے، اس کے رنگ میں ڈھلو گے۔ اے اشرحت آدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم۔ ابو نواس کہتا ہے، اے میری معشوقہ، تو دشمنوں کے روپ میں آئی تو میں نے دشمنوں کا روپ دھار لیا کہ تیرے عشق میں میں دشمن کو بھی دوست بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک عورت کے پیچھے وہ کہتا ہے، میں دشمن کا روپ دھارنے کو تیار ہوں، تم نبی کا روپ دھارنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کس منہ سے اللہ کو پاس جانا چاہتے ہو؟ کس شکل کے ساتھ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو منہ دکھانا چاہتے ہو؟ یا موت کا انکار کر دو، یا اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا، میں نہیں جاتا دربار نبوت میں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو نبوی طریقے پر لاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی پر لاؤ۔ اللہ کا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی محبوب ہے۔ والضحیٰ، ہائے ہائے، واللیل اذا سجا، کیا قسمیں میرے رب نے اٹھا کے دے دی، جس کی قسمیں رب اٹھائے۔ والضحیٰ، ہائے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ، تفسیر راضی، والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ جس چہرے کی اللہ قسم اٹھائے، ارے بھائی اس کی نقل اتار لو،
اس کی نقل اتار لو. ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اس کی نقل اتار لو. بہت عرصہ اپنے من کی مان لی، اب اللہ کے نبی کی مان لو. بہت عرصہ اپنے دل کی مانی، اب اللہ کے نبی کی مان لو. دیکھو تو صحیح میرے رب کو اللہ وہ چہرہ کیسا پسند ہے. والضحیٰ والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وہ چہرہ کیا نورانی ہے. ازہر اللون، کلیوں کی طرح رنگ چمکتا ہوا. واسع الجبین، کشادہ پیشانی. عظیم الحامہ، بڑا سر. رجل الشعر، گھنگریالے بال. شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال. ازجل واسع الجبین، ماتھا چوڑا. ازجل الحواجب، بھویں بڑی لمبی اور گول. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی. ادعج العینین، آنکھیں موٹی. واشکلہما، اور لمبی اور اس میں سرخ ڈورے. واحورہما، اور پتلی سیاہ، سفیدی سفید. واکحلہما، اور آنکھوں میں سرما خود بخود لگا ہوا، بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا. واہدوہما، اور آپ کے آنکھوں کے یہ بال لمبے بال تھے. لمبے بال یا مصنوعی بال لگا کے لمبا کیا جاتا ہے. آپ کی پلکوں کے بال لمبے. حسین، نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. آپ کی آنکھوں میں ایسا نور، ایسی چمک تھی کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ میرا رسول ہے. رفع اللحیہ، میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی اور گھنی تھی اور ایک مٹھ تھی. سہل الخدین، میرے نبی کے گال گول تھے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول. یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، گول تھا. جابر بن سمرہ کہتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے ہمارا چاند تھا. ہم صحن میں بیٹھے تھے، اوپر چاند چمک رہا تھا، نیچے میرا چاند تھا. میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حبیب کو دیکھتا، مجھے میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آتا. تو اپنے نبی کی نقل اتارو، اس کے طریقوں پر آؤ، ڈھلو، چلو، پھرو. اس کو لے کر پھرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے چلنا ہے، اس کے لیے پھرنا ہے، اس کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلنا، 40 دن کے لیے نکلنا، سال کے لیے نکلنا. پیدل چلنا، سواریوں پہ چلنا، ہواؤں میں اڑنا، سمندروں میں پھرنا، اور اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے. اس کے لیے بھائیو اپنے ارادے بھی کرو، اپنے نام بھی لکھاؤ. توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی، توبہ تو سب نے کر لی. اب اپنے نام پیش کرو 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے. نقد بھی بولو، ادھار بھی بولو، اور نام لکھاؤ. بھائی فرمائیں جی 4 ماہ نقد کون تیار ہے؟ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جی. جو حضرات کی 4 ماہ کے لیے نقد تیار ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. قاضی دلاور صاحب ماشاءاللہ. باقی ساتھی بھی جو 4 ماہ کے لیے نقد تیار ہیں جی وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. ہماری شب جمعہ کی سب سے پہلے تشکیل نقد ہوتی ہے. 4 ماہ نقد. جماعت بن کر آئی ہو یا انفرادی طور پر ساتھی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اور فرمائیں جی.